والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم حاضرین، عصر کے بعد سے ہم اعتقاد اہل السنت والجماعہ فی الایمان باللہ تعالی، یہ پتلی سی کتاب جو آپ کے سامنے ہے، اسے پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے تقریباً کتاب کے آخری حصے تک ہم پہنچنے والے ہیں. نماز سے پہلے ہم نے اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے بارے میں جانا جن ناموں میں اللہ رب العالمین کی بڑائی، کبریائی، عظمت، اللہ رب العالمین کی بے نیازی، اللہ رب العالمین کی مالداری اور ان تمام ناموں کے بارے میں بیان ہوا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی ایسی صفات جن میں ایک مسلمان اللہ رب العالمین سے بہت سارے عیوب و نقائص کا انکار کرتا ہے اور اپنے رب کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ ہمارا رب ان تمام عیوب سے، کمیوں سے پاک ہے، تو ان کو صفات منفیہ کہتے ہیں. اور ہم نے اس بارے میں اصول و ضابطہ سنا کہ ہم ان صفات کی اللہ سے نفی کرتے ہیں جن میں عیب پایا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا جو اپوزٹ معنی ہے اس میں اللہ رب العالمین کمال کو پہنچا ہوا ہے. اس کے بعد آگے چند ناموں کا اور چند صفات کا تذکرہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفات کے بارے میں یہ آخری پیراگراف ہے اس کتاب کے اندر. العلی الکبیر المتعال، العظیم الجبار المتکبر، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فالله اکبر. اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ایک نام العلی کا تذکرہ ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ العلی، الاعلی اور المتعال، یہ تینوں نام اللہ رب العالمین کے صفت علو پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، سب سے بلند ہے اور اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر ہے اور قاہر ہے، غلبے والا ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو کا ان تینوں ناموں میں اثبات ہے. العلو، العلی، الاعلی اور المتعال کے اندر علو کا معنی پایا جاتا ہے، بلند ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. تو ہمارا رب سب سے بلند و بالا ہے. اور اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے، جو کہ سب سے عالی مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر ہے. الکبیر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اللہ رب العالمین کی کبریائی پر دلالت کرتا ہے. اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے. العظیم الجبار کے اندر بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ہے. العظیم اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ ہمارا پروردگار عظمت والا ہے، بڑا عظیم ہے. الجبار المتکبر، ان دونوں ناموں میں اللہ رب العالمین کی قوت اور غلبے کا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین قوت اور غلبے والا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے بس لائق اور زیبا ہے کہ وہ کبر کرے. کبر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جچتا نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ کبریا جو ہے، تکبر کرنا، یہ میری چادر ہے، اور عظمت
یہ میرا اظہار ہے. اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں میں، عظمت میں اور کبریا میں، اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے سخت سزا دینے والا ہے. اللہ رب العالمین اسے جہنم رسید کرنے والا ہے اگر کوئی اللہ رب العالمین سے مقابلے کی کوشش کرے کبریائی میں اور عظمت میں. تو کبریائی یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. انسان چاہے کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، تب بھی اس کے لیے لائق نہیں کہ وہ تکبر کا اظہار کرے، وہ کبریائی کا اظہار کرے. یہ انسان کی حقارت کے منافی ہے. انسان اتنا لاچار ہے، حقیر ہے، بے بس ہے کہ اس کے لیے لائق نہیں کہ وہ تکبر کا مظاہرہ کرے. اللہ رب العالمین اگر کوئی انسان تکبر کا مظاہرہ کرے، تکبر کا اظہار کرے تو اسے ناپسند کرتا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لا يحب كل مختال فخور. اللہ رب العالمین فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. چاہے انسان کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے، اللہ کے رسول کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. کوئی کتنا ہی اونچا مقام پا لے، علم و فضل کے اعتبار سے، تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے، اللہ رب العالمین کا بڑا نیک بندہ ہم اسے سمجھتے ہوں، تو کتنا ہی اونچا مقام وہ پا لے، کیا اللہ کے رسول کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی؟ اللہ کے رسول نے خود اپنے بارے میں کیا کہا؟ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. فوراً اللہ کے رسول نے خبر دیا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں. تو کسی کے دل میں فخر کی بات آ سکتی ہے نا کہ بھئی اتنا بڑا اونچا مقام والا ہوں. فوراً اللہ کے رسول نے کہا ولا فخر، یہ بطور فخر میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بس خبر دے رہا ہوں. خبر دینا مقصود ہے، تکبر کا اظہار مقصود نہیں ہے. تو تکبر کا اظہار کرنا ایک انسان کو زیب نہیں دیتا، اس کے لیے جچتا نہیں، کیونکہ وہ حقیر ہے، وہ فقیر ہے، وہ اب اللہ کا محتاج ہے، اور کسی محتاج کے لیے مناسب نہیں کہ وہ فخر کرے. یہ فخر کرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے جچتا ہے. تو اللہ کے ناموں میں سے کیا ہے؟ الکبیر ہے، المتکبر ہے، الجبار ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ سب نام جچتے ہیں، کسی انسان کے لیے یہ جچتا نہیں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العالمین کے لیے کبریائی کا اور عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہاں ہم نے ایک مثال پیش کی اللہ کی عظمت کی. کون سی مثال؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اگر اللہ رب العالمین کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، اللہ کی کبریائی کو جاننا چاہتے ہو کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے، تو بس اس مثال سے سمجھ لو کہ اللہ کتنا بڑا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی جو کرسی ہے یہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئی ہے، محیط ہے. اللہ کی کرسی جو ہے یہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئی ہے. یہ زمین و آسمان کتنے بڑے ہیں کوئی جانتا ہے؟ جس زمین میں انسان زندگی گزارتا ہے وہ زمین کتنی بڑی ہے؟ اگر پوری زندگی چلتا رہے تب بھی اس کا کنارہ اسے ملے گا؟ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کا کنارہ اسے نہیں مل پائے گا. اتنی بڑی زمین اللہ نے پیدا کی ہے. اور انسان اپنے علم کے حساب سے کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لے، اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہے ان تک پہنچ بھی نہیں سکتا. وہ امریکہ کس نے دریافت کیا تھا؟ کولمبس نے. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اسی زمین کے اندر اسے رکھا تھا. کسی کو پتا چل پایا تھا؟
کہ یہ علاقہ بھی بسنے کے لائق ہے اور یہاں بھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ آج دنیا کا پاورفل ہے اور ایک زمانہ گزر چکا، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اسے رکھا تھا لیکن لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا۔ یاجوج و ماجوج اسی زمین میں ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا ہے۔ دجال بھی اسی زمین میں ہے، دنیا میں ہے، دریا کے اندر یا زمین کے اندر ہے دجال، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کہاں ہے کوئی دریافت کر پایا؟ پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی دریافت نہیں کر پا رہی ہے۔ گیس کی عمر کتنی ہے؟ ابھی 100-150 سال پہلے، 200 سال پہلے کسی کو پتا تھا کہ یہ بھی ایک نعمت زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے؟ اگر پتا ہوگا تو اس سے پہلے ہی نکال لیتے وہ۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو خبر نہیں دی۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ نے چھپا رکھی ہو زمین میں، اب تک ہمیں خبر نہیں ملی ہے، آنے والی نسل کو خبر ملے گی۔ تو یہ زمین اتنی بڑی ہے کہ انسان صرف ایک زمین کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس زمین سے ہم نے کہا سورج ہمیں نظر آتا ہے، کتنا بڑا ہے اس زمین سے وہ؟ خود اس علم کے جو ماہرین ہیں فلکیات کے، ان کا دعویٰ ہے کہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے۔ یہ اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو ایک سورج کے برابر ہو سکتی تھی۔ انسان ایک زمین کا احاطہ نہیں کر پاتا تو 13 لاکھ زمینوں کا احاطہ کر سکتا ہے جو ایک سورج کے برابر ہے۔ اس سورج سے بھی بڑے بڑے سیارے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اسی کرۂ ارضی کے اندر ایک سیارہ ہے VY کینس ماجورس، لکھیں گوگل میں اور اس کی تفصیلات پڑھیں، دنگ رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ سیارہ سورج سے 9 بلین گنا بڑا ہے، سورج سے بھی 9 بلین گنا بڑا ہے کہتے ہیں۔ تو زمین اس کے بالمقابل ایک دھبا نظر آئے گی، اس سیارے کے مقابل زمین کس طرح نظر آئے گی؟ گویا کہ ایک دھبا ہے۔ کاغذ پہ آپ دکھائیں تو زمین کو دھبے کی شکل میں دکھانا پڑے گا اس سیارے کے بالمقابل۔ حالانکہ یہ زمین اتنی بڑی ہے کہ ہماری عمر گزر جائے پھر بھی ہم اس کا احاطہ نہیں کر پاتے۔ یہ صرف ایک زمین اور ایک آسمان کی بات ہے جو ہمیں نظر آتی ہے نا، صرف ایک ہی زمین نہ ہمیں نظر آتی ہے، ایک آسمان کے علاوہ ہمیں کچھ نظر آتا ہے؟ دوسرے آسمان میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے؟ ممکن ہے کہ پہلے آسمان کو چیر کر جا کر دیکھے دوسرے آسمان میں کیا ہے؟ ابھی 2 سال پہلے ہندوستانی سائنسدانوں نے چاند پر، قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کی۔ دنیا کی بڑی خبر بنی کہ انڈیا پہلا ملک ہے جو چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کر سکا۔ اس سے پہلے بھی کئی ممالک نے کوشش کی، ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہندوستانی سائنسدانوں نے کامیاب سافٹ لینڈنگ کی، یعنی اس سے پہلے اب تک یہ کامیابی نہیں مل پائی تھی۔ تو یہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر پہنچنے کو انسان اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہا ہے نا؟ اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے 7ویں آسمان کے اوپر لے جایا گیا، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، پہلے آسمان تک پہنچے تو گیٹ مین جو دربان ہے پوچھا کہ جبریل آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے۔ اجازت ملی ہے اللہ کی طرف سے؟ ہاں اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے۔ دروازہ کھولا گیا تب پہنچے دوسرے آسمان میں۔ کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ اس دروازے کو توڑ کر پہنچ جائے؟ ممکن ہے؟ تو انسان کا علم کتنا حقیر ہے، صرف اس زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، تمام چیزوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس آسمان کے نیچے جو سیارے ہیں بعض چیزوں تک خود اس کا اپنا یہ اعتراف ہے کہ چاند کے قطب جنوبی پر اس سے پہلے تو نہیں پہنچ سکا تھا کوئی۔ اور کتنی معلومات حاصل کی؟ تھوڑی سی بس پہنچ کر۔ یہ اس کے علم کی حالت ہے۔ باقی 6 آسمانوں میں اور باقی 6 زمینوں میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے؟ دیکھا تک نہیں، انسانوں نے ابھی دیکھا تک نہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم نے دیکھا ہے اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور دیکھا انسان نے جتنا ہے وہ
انتہائی معمولی ہے ابھی جو دیکھا ہے. جو دیکھا نہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں کرسی کے بالمقابل کیسی ہے؟ اللہ رب العالمین کی کرسی کے بالمقابل کیسی ہے؟ جیسے بہت بڑا کوئی چٹیل میدان ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ایک رنگ، جانتے ہیں نا رنگ، کوئی ایک رنگ پڑا ہوا ہو. اس چٹیل میدان کے بالمقابل وہ رنگ کتنا حقیر ہے. تو یہ ساتوں آسمان اور زمینیں اللہ کی کرسی کے بالمقابل اسی طرح حقیر ہے. اور یہ کرسی عرش کے بالمقابل اس طرح حقیر ہے جس طرح ساتوں آسمان اور زمینیں کرسی کے بالمقابل حقیر ہے. اور پھر اللہ رب العالمین ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو قیامت کے دن اپنی مٹھی میں لپیٹ لیں گے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی کو یہاں پر ہم نے ذکر کیا ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان زمین و آسمان کی حفاظت سے اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کر رہا ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور یہ تمام زمینیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گی، اور آسمان اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. فَاللَّهُ أَكْبَرُ، تو اللہ سب سے بڑا ہے. یہ تمام مخلوقات اتنی بڑی ہیں کہ انسان کا عقل تک وہاں نہ پہنچے، انسان کی عقل تک وہاں نہ پہنچے. اور ان تمام مخلوقات کا خالق کون ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. تو کیا یہ عقل مندی کی بات ہوگی کہ اس رب کو چھوڑ کر ہم کسی حقیر فقیر کو اپنا معبود بنا لیں؟ کیا عبادت اتنی سستی ہے کہ کسی کے لیے بھی ہم اسے فوراً سونپ دیں؟ نہیں، ہماری یہ پیشانی اتنی سستی نہیں ہے. عبادت اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی انجام دیں. یہ بس اور اللہ رب العالمین کا ہی حق ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہم عبادت انجام دے سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پروردگار ہے جس کی یہ صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنے رب کی یہ پہچان ملی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْخَالِقَ الَّذِي لَهُ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى هو المستحق للعبادت وحدہ لا سوا، کہ جس رب کے یہ پیارے پیارے نام ہیں، جس خالق کے، جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، جس کے یہ پیارے پیارے نام ہیں اور پیاری انتہائی اعلی صفات ہیں، بلند و بالا صفات ہیں، بس وہی عبادت کا مستحق ہو سکتا. وہی بس عبادت کا، ہر طرح کی عبادت، جسے کچھ لوگ پوجا کہتے ہیں، تو اس کا مستحق فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے، جس کی یہ صفات ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. اس کے سوا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. فمن قصد بعبادته الى الہ لیست له هذه الصفات فانما يعبد غیر اللہ، اگر کوئی عبادت کے وقت کسی ایسے معبود کا قصد کرے جس معبود کی یہ صفات نہیں ہے، جو صفات ابھی ہم نے اپنے رب کی بیان کی ہیں، جو سنا ہم نے ابھی، اگر کوئی عبادت کے وقت ان صفات کے حامل معبود کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ ایسے معبود کی عبادت کرتا ہے جو لاچار ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا، کوئی مارے اس کو تو ایسے معبود کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے، اور اس کا یہ معبود کبھی بھی حقیقی معبود نہیں ہو سکتا. وَلَيْسَ مَعْبُودُهُ ذَلِكَ بِإِلَٰهِ، اس کا یہ معبود جس کی عبادت کر رہا ہے نا اللہ کو چھوڑ کر، یہ حقیقی معبود کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ رب العالمین اس عمل کو جو کہ شرک ہے کبھی بھی معاف نہیں کرتا. اس کے علاوہ دوسری گناہوں کو چاہے تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ دیکھیں، ہر شخص کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر شخص کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کی تمنا رکھی ہے.
اس لیے آپ دیکھیں گے غیر مسلموں کو بھی جن کی وفات ہو چکی ہے ان کے نام کے آگے کیا لکھتے ہیں؟ سورگی، یعنی ان کو سورگ مل چکا ہے، خواہش ہے جنت پانے کی. تو یہ خواہش جو ہے جنت کی نا ہر ایک کے دل میں ہے. اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا نا، اللہ کی عبادت صرف نہیں کرتا بلکہ دوسرے کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے. یہ بندہ کبھی جنت نہیں جا سکتا، ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کے جنت جانے کی کوئی امید نہیں. یہ ہے شرک کا گناہ، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی نہ تسلیم کرنے کا انجام. اس لیے جب اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اسی عقل کی بنا پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ بہتر ہے، یہ برا ہے. اپنے ہر کام کو آپ اسی طرح انجام دیتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں کیونکہ کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے. اور کھانا کھانے کے بعد جب آپ کو پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑتی ہے تو بستر پر آپ پیشاب پاخانہ نہیں کرتے، ٹوائلٹ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر بستر پر پیشاب پاخانہ کر دیا تو عقل کہتی ہے کہ اس کا جو انجام ہوگا بڑا برا ہوگا، اس انجام کو ہم قبول نہیں کر پائیں گے، بدبو پھیل جائے گی، یہاں پر سونا اور یہاں پر کھانا پینا ممکن نہیں رہے گا. اس لیے کسی شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ بستر پر پیشاب پاخانہ کرتا ہو؟ کیوں نہیں کرتا؟ یہ عقل جو اللہ نے دی ہے نا، اس بنا پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ انجام اس کا بڑا برا ہوگا. اسی عقل کے ذریعے وہ اچھی طرح پہچان سکتا ہے کہ جن معبودوں کے سامنے ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں یہ تو ہمارا معبود نہیں ہو سکتے، یہ خود کمزور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے. جب معبود برحق بس اللہ رب العالمین ہے، اس کے باوجود اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور شرک پر اڑا رہا کہ میں شرک کروں گا، تو یہ سزا اس کی جو ہوگی، جیسے پیشاب پاخانہ کر دے بستر پر تو اس کی سزا کیا ہے؟ بدبو میں رہے. تو شرک کی سزا کیا ہوگی کہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، کبھی اسے جنت نہیں مل سکتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِهَذَا الرَّبِّ يُؤْمِنُونَ. اہل سنت والجماعہ اس رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ایمان کے 6 ارکان میں سے پہلا رکن یہی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے. تو اس رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. وَإِيَّاهُ يَعْبُدُونَ وَيَدْعُونَ، اور اسی رب کی عبادت بھی کرتے ہیں. مصیبت کے وقت اسی رب کو پکارتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے. وَيُحِبُّونَ وَيَخْشَوْنَ، اسی رب سے بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں کہ اگر اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین ہمیں سوال کرے گا، ہماری گرفت کر سکتا ہے. تو اس رب سے ڈرتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کی جنت ملے گی، ساتھ میں ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اگر اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا جس طرح عبادت کرنی چاہیے تو ہمیں سزا بھی مل سکتی ہے. وَيَخَافُونَ وَيَرْجُونَ، خوف بھی اللہ سے کرتے ہیں، امید بھی کرتے ہیں. سلف صالحین کہا کرتے تھے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے نا یہ خوف اور امید کے درمیان ہے. بہت زیادہ خوف بھی نہیں کہ امید کا پہلو ختم ہو جائے اور گناہ کرنے کے بعد ڈر جائے کہ میری اتنی گناہ ہیں مجھے تو اللہ معاف نہیں کر سکتا، یہ بھی غلط ہے. اور اتنا بھی زیادہ امید نہیں ہونی چاہیے کہ گناہ کے اندر گرفتار رہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دے گا، چلو اور تھوڑا سا گناہ کر لیتے ہیں. دونوں غلط ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت بھی کرتا رہے، ساتھ میں ڈرتا بھی رہے کہ جس طرح عبادت کرنی چاہیے اس طرح میں عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، شاید اللہ کا حق ادا شاید نہیں ہو رہا، پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. عبادت کرے، امید بھی رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور ڈرتا بھی رہے کہ ہو سکتا ہے کہ رد بھی کر دے. کبھی اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، بلکہ فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے.
اللہ رب العالمین اگر اس طرح کوئی توبہ کرے تو اسے معاف کر دیتا ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ توبہ کرنے کے بعد انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی کیسا ہوتا ہے؟ گویا کہ آج ہی وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کھاتے میں کوئی گناہ لکھا ہوتا؟ ایک دم کورے کاغذ کی طرح۔ تو کوئی اسلام جب قبول کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس سے پہلے جو اس نے انجام دیا ہے سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے۔ تو یہ ہے ایک مؤمن کی علامت کہ خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وَلَهُ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ، اور اللہ کے لیے ہی روزہ رکھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں نقل کی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ طریقہ ہوگا ایک مسلمان کا کہ عبادت ہر طرح کی وہ اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیتا ہے۔ وَيُزَكُّونَ وَيَحُجُّونَ، زکوٰۃ اللہ کے لیے نکالتے، حج اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ وَإِلَيْهِ يَلْجَؤُونَ وَيُنِيبُونَ، اللہ رب العالمین کی طرف ہی مصیبت کے وقت پلٹتے ہیں۔ مصیبت زندگی میں کوئی آتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف ہی پلٹتے ہیں کہ اس مصیبت سے اللہ رب العالمین ہی ہمیں نجات دینے والا ہے۔ تو یہ ایک مؤمن کی صفت ہوتی ہے۔ وَيُنِيبُونَ، اور گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی طرف ہی پلٹتے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ گناہ سرزد ہو چکا ہے تو مایوس مت ہو جاؤ اپنے رب سے۔ اللہ رب العالمین رحیم اور کریم ہے، اپنے رب کی طرف بس پلٹ آؤ۔ کس طرح پلٹنا ہوگا؟ یہ توبے کے ساتھ پلٹنا ہوگا۔ تو تم توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور پلٹ آؤ، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ وَيَتَقَرَّبُونَ بِالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ وَيُسَارِعُونَ، اور اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام عبادت کی قسمیں ہیں۔ بعض عبادت ایسی ہے جن کا تعلق دل سے ہے، اور بعض عبادت ایسی ہے جن کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، بعض عبادت ایسی ہے جن کا تعلق زبان سے ادا کرنے سے ہے، اور بعض عبادت ایسی ہے جن کا تعلق مال سے ہے۔ تو وَيَتَقَرَّبُونَ بِالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ، اور اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتے ہیں ذبح کے ذریعے، جانور ذبح کر کے۔ یہاں پر جس ذبح کو اللہ کی قربت کا ذریعہ کہا گیا ہے وہ ہے بہیمۃ الانعام کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کرنا۔ تمام جانوروں کی قربانی مقصود یہاں پر نہیں ہے۔ بہیمۃ الانعام کن کو کہتے ہیں؟ چوپائے جانور، ایسے جانور جو چوپائے ہوں اور لوگوں کے درمیان رہتے ہوں، جنگلی نہ ہوں۔ تو ایسے چوپائے جانور کو ذبح کر کے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کی جائے گی۔ جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، ہرن ہے۔ یہ چوپایا یہ نہیں ہے، بہیمۃ الانعام میں سے نہیں ہے۔ بہیمۃ الانعام میں سے ہے، وہ حلال ہے لیکن بہیمۃ الانعام میں سے نہیں ہے۔ مرغی ہے، بہیمۃ الانعام میں سے ہے، چوپایا نہیں ہے۔ بہیمۃ الانعام ہی فقط ذبح کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی۔ یہ جو عبادت ہے الذبح للہ عز وجل، ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت مقید ہے بہیمۃ الانعام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کے ساتھ یہ عبادت حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کوئی ہرن کو ذبح کرے تو اس سے یہ عبادت حاصل نہیں ہوگی، مرغی ذبح کرے تو اس سے عبادت حاصل نہیں ہوگی۔ البتہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے تو ضرور شرک ہو جائے گا۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے تو ضرور شرک ہو جائے گا۔ تو یہ عبادت جو ہے مرغی وغیرہ ذبح کر کے، یہ کوئی مستقل عبادت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس کے ذریعے نیکی کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ ذبح کرنے کے بعد گوشت تیار کرے اور گوشت صدقہ کرے، اس کا کھانا پکا کر لوگوں کو کھلائے، اس سے نیکی ملے گی۔
لیکن ذبح بذات خود جو عبادت ہے وہ اس جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، وہ بہیمۃ الانعام جس کی قربانی ہوتی ہے، جس کی قربانی جائز ہوتی ہے نا، قربانی کے موقع پر یہ سنتے ہیں آیت، تو یہی جانور ہے جن کو ذبح کر کے ایک انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، دوسرے جانور نہیں، جو جنگلی ہیں وہ بھی نہیں، اور جو چوپائے نہیں وہ بھی نہیں، یہ تمام کے تمام جانور خارج ہیں، گرچہ ان کا کھانا حلال ہو، ان کو ذبح کر کے تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا اللہ رب العالمین کا۔ البتہ دوسرے طریقے سے پھر نیکی حاصل کی جا سکتی ہے کہ گوشت ان کیا کرے، تقسیم کرے لوگوں کے درمیان، کھانا کھلائے لوگوں کو، تو نیکی ملے گی، لیکن بذات خود ذبح یہ عبادت نہیں ہوگی۔ اسی طرح نظر کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ نظر کون سا نظر ہے؟ اس نظر سے مراد وہ نظر ہے جسے علماء نظر الطاعہ کہتے ہیں، نظر الطاعہ، اطاعت والی نظر، اس سے مراد ہے اطاعت والی نظر، عام نظر نہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص نظر مانے کہ امتحان میں اگر پہلی پوزیشن آ گئی تو میں روزانہ صبح کو 10 روپیہ صدقہ کروں گا 1 مہینے تک، تو اس نے نظر جو مانی ہے کسی چیز کے حاصل ہونے کے بالمقابل مانی، کہ اگر مجھے یہ فائدہ ملا تو دوں گا، نہ ملا تو نہیں دوں گا، تو اسے نظر معلق کہتے ہیں۔ اور اس طرح کے نظر ماننے سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، اس طرح کے نظر ماننے سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کا نظر ماننا مکروہ عمل ہے، البتہ کوئی مان لے تو پھر پورا کرنا واجب ہے۔ یہاں جو نظر ہے وَيَتَقَرَّبُونَ بِالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ، اس نظر سے مراد نظر الطاعہ ہے، کہ کسی چیز کے بالمقابل وہ نظر نہیں مان رہا، کسی چیز کے بالمقابل نہیں، نظر مانے کہ روزانہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں 10 روپے صدقہ کروں گا 1 مہینے تک، کوئی چیز حاصل ہو تب نہیں، تو یہ نظر جو اس نے مانا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 مہینے تک 10 روپے صدقہ کرتا رہوں گا، اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اس نظر کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی قربت بھی حاصل کرے گا، اس کو نیکی ملے گی اس نظر کی وجہ سے، تو اس سے مراد وہ نظر ہے۔ اس کے بعد کہا وَيُسَارِعُونَ، اور نیکی کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ کوئی نیکی کا کام نظر آیا تو ایسا نہیں کہ دوسرے لوگ کریں، آخر میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں اس کے بعد کریں گے ہم، نہیں، نیکی کا کام کوئی نظر آئے تو اس میں سبقت کرتے ہیں، سب سے پہلے مجھے وہاں ہونا چاہیے، سب سے پہلے میں یہ کام کروں گا، جس طرح دنیاوی اعمال میں ہم سب کے اوپر سبقت کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح نیکی کے معاملات میں سبقت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس کچھ صحابہ کرام آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو مالدار حضرات ہیں وہ نیکی کے اندر ہمیشہ سبقت کر جاتے ہیں، اور بہت سارے نیکی ہوتے ہیں مال سے جڑے ہوئے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، تو کوئی ہمیں طریقہ بتائے۔ تو اللہ کے رسول نے تسبیحات کے بارے میں ان کو بتایا، پھر ان کو پتا چلا تو انہوں نے بھی تسبیحات شروع کر دی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ سبقت کی مثال ہے کہ کیسے ان سے ہم آگے بڑھیں۔ ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قصہ معروف ہے، جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے مال صدقہ کرنے کا اعلان کیا تو کیسے ہم ابو بکر سے آگے بڑھیں، یہ جذبہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں مسارعت، کہ ہم آگے بڑھے نیکی کے کام میں، جیسے کمپٹیشن ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں ہمارے یہاں، تو اس طرح نیکی کے کام میں کمپٹیشن ہو کہ وہ اتنی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں گا، تو ایک مومن کی صفت یہ ہے۔ وَبِهِ يَسْتَعِينُونَ، اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نستعین ہم کہتے ہیں ہر نماز میں، وَيَسْتَغِيثُونَ، اور اسی سے فریاد رسی کرتے ہیں، کسی مصیبت میں پھنس جائے تو کسی بابا کو نہیں بلاتے، تو اس وقت اللہ رب العالمین کو بلاتے ہیں، یا عبد القادر الجیلانی مدد نہیں کہتے، یا علی مدد نہیں کہتے، یا حسین مدد نہیں کہتے، بلکہ یا اللہ مدد کہتے ہیں، تو یہ فریاد رسی صرف اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں۔ وَيَعُوذُونَ وَيَلُوذُونَ، اور اللہ رب العالمین کی ہی پناہ طلب کرتے ہیں،
اور اللہ رب العالمین کی ہی پناہ طلب کرتے ہیں، اسی کی پناہ میں آتے ہیں، اسی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یعوذون اور یلوذون دونوں قریب المعنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ لوذ کے معنی میں پوشیدگی ہوتی ہے، سریت ہوتی ہے، جو عوض کے معنی میں نہیں ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ یتسللون منکم لواذا، تو یہ لوذ کے اندر سریت کا معنی پایا جاتا ہے، پوشیدگی کا معنی۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتے ہیں یہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ پناہ طلب کرنا صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی اگر پناہ طلب کرے تو اعوذ باللہ کی جگہ اعوذ بعبد القادر الجیلانی کہے، شرک ہو جائے گا۔ پناہ صرف اللہ کی طلب کی جائے گی، بس اس کے علاوہ کسی دوسرے کی نہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر یہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کرنے کا کیا معنی؟ بھروسہ کرنا کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھے کہ ان اسباب میں اللہ تعالی نے تاثیر پیدا کی، تو یہ اسباب ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا نہیں کی تو یہ اسباب ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اور کوئی حقیقت میں اللہ رب العالمین پر توکل کرے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے راستہ نکال دیتا ہے بچنے کا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا راستہ نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بچنے کا اللہ رب العالمین راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کافی ہے ان بندوں کے لیے جو حقیقت میں توکل کرتے ہیں۔ تو توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دے اور کہے کہ اللہ پر میرا بھروسہ ہے، محنت نہیں کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے تو کبھی کبھی اسکول جاتا ہے کبھی نہیں جاتا، اور کہ مجھے اللہ پر بھروسہ مجھے پاس کر دے گا، تو اس کو توکل کہتے ہیں؟ اسے توکل نہیں کہتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ توکل کا معنی یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ دے، اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے جو لوگ اسباب چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ پر توکل نہیں کرتے، اللہ پر الزام لگاتے ہیں۔ اللہ پر توکل نہیں کرتے، اللہ پر الزام لگاتے ہیں۔ اور جو اسباب پر ہی پورا بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، یہ ملحدین ہیں جن کا اللہ رب العالمین پر کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ دونوں غلط ہے۔ اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور یہی سمجھ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اللہ رب العالمین کو رازق نہیں مان رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے تعلق کاٹ لینا اور دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ بھی غلط ہے، اور اسباب چھوڑ دینا، پورا اللہ پر بھروسہ کر لینا اور کہنا کہ میں اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ اسباب پہلے اختیار کرنا پڑے گا، اسباب اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی تو فائدہ مند ہوگا، اللہ نے تاثیر پیدا نہیں کی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ اسے توکل کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھیں، کچھ اسباب جو ہے دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ کل 3 طرح کے ہیں۔ کچھ اسباب ہیں جو یقینی ہیں، کچھ اسباب ایسے ہیں جو ظن غالب کے درجے میں ہیں، اور کچھ اسباب ایسے ہیں جو وہمی ہیں۔ 3 طرح کے اسباب پائے جاتے ہیں دنیا میں۔ کچھ اسباب جو ہے یقینی ہیں، ان اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے بلکہ ان اسباب کو اختیار کرنا ہی توکل ہے۔ ان اسباب کو اگر کوئی چھوڑ دے تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ اللہ پر توکل کر رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے، بلکہ اسے پاگل کہا جائے گا، یہ مجنون ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا، پانی پینا بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے یقینی سبب ہے۔ کھانا کھانا، پانی پینا بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کیا ہے؟
यकीनी सबब है। अब कोई प्यासा है, तड़प रहा है पानी की वजह से, लेकिन पी नहीं रहा, कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो मेरी प्यास खत्म होगी और ना चाहे तो खत्म नहीं होगी, और पानी उठाकर मुंह में नहीं लगा रहा, क्या कहा जाएगा? अल्लाह पर भरोसा कर रहा है ये? किसी को औलाद की बड़ी ख्वाहिश है कि पास मेरे बाल बच्चे हों, लेकिन शादी नहीं कर रहा है वो, लोग कहेंगे कि इसके दिमाग के इलाज की जरूरत है, ये अल्लाह पर भरोसा नहीं कर रहा है। कहे नहीं, अल्लाह पर मुझे पूरा भरोसा है, अल्लाह ताला चाहे तो ऐसे ही मुझे दे सकता है। मरियम अलैहिस्सलाम को कैसे दिया अल्लाह ताला ने? आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया? मुझे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा, बगैर शादी की हुई है, मुझे औलाद बहुत सारे मिल जाएंगे, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। क्या कहा जाएगा? हकीकत में भरोसा है? इसी को तवक्कुल कहते हैं। ये तवक्कुल नहीं है, ये पागलपनी है। तो जो यकीनी असबाब है, इन असबाब को छोड़ देना तवक्कुल नहीं है, इन असबाब को इख्तियार करना तवक्कुल है। लेकिन असबाब इख्तियार करने के साथ असबाब पर ही पूरा यकीन ना हो, बल्कि असबाब इख्तियार करने के साथ अल्लाह पर एतमाद हो। अल्लाह ताला ने तासीर पैदा की तो सबब ये फायदा देगा मुझे। अल्लाह ताला ने अगर औलाद दिया तो हमें मिल सकते हैं। कितने लोगों ने शादी की, औलाद मिली? नहीं मिली। तो जरूरी नहीं है कि हमें मिल ही जाए। तो ये यकीन रखना, आग क्या है? जलाने की कुव्वत उसके अंदर है, पानी डुबाने की कुव्वत है। तो अगर कोई शख्स आग में छलांग लगा दे तो क्या कहा जाएगा? कि वो शख्स अपने आप को आग में छलांग लगाने की वजह से खुदकुशी कर लिया। लेकिन यह मुमकिन है या नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सबब में तासीर पैदा ना करे और ना जलाए? तो यह अकीदा रखना कि यह सबब है, तासीर पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने तासीर पैदा किया तो यह फायदा पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तासीर पैदा नहीं किया तो फायदा भी नहीं पहुंचा सकता, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला था कौम के लोगों ने, तो आग के अंदर तो सिफत है जलाने की, लेकिन अल्लाह ताला ने तासीर पैदा नहीं की, जलाया नहीं जलाया। मूसा अलैहिस्सलाम को डाल दिया लोगों ने, उनकी मां ने, किसमें? दरिया में, उसके अंदर सिफत है डुबा देने की, अल्लाह ने तासीर पैदा नहीं की, नहीं डुबाया। मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील के अंदर अपने साथियों के साथ उतर पड़े, पानी दोनों तरफ मौजूद है और बीच में खुश्की हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबब पैदा नहीं किया, असर पैदा नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर चुके। उसी रास्ते से फिरौन गुजरना चाहा, जो पानी की असल कैफियत है डुबा देने की, अल्लाह ने तासीर पैदा कर दी, डूब गए सब। तो सबब हम इख्तियार करेंगे और उसी सबब को सब कुछ नहीं मान लेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हमारा ताल्लुक बरकरार रहेगा कि अल्लाह ताला ने अगर इस सबब के अंदर तासीर पैदा की तो हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसान से बचाने वाला है। तासीर पैदा नहीं की तो यह सबब हमें कुछ नहीं फायदा पहुंचा सकता। यह अकीदा रखना तवक्कुल कहलाता है। तो यह पहली किस्म है जो यकीनी असबाब है। कुछ असबाब ऐसे हैं जो यकीन के दर्जे में नहीं है लेकिन ज़न्ने गालिब है। जैसे अगर कोई बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास जाए, इलाज कराए, ज़न्ने गालिब यही है कि फायदा पहुंचता है इस इलाज से। तो इस तरह के इलाज को इख्तियार करना और इस तरह के असबाब को इख्तियार करना यह तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। अगर यह तवक्कुल के खिलाफ होता तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले इससे दूर रहते। लेकिन खुद अल्लाह के रसूल ने इलाज इख्तियार किया है और यह मशवरा भी दिया, इलाज इख्तियार करने का हुक्म भी दिया। तीसरी किस्म है वहमी असबाब, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे सबब नहीं बनाया, लोगों ने अपने अवहाम के अंदर इसे दाखिल कर लिया है कि ये भी सबब है इस चीज के हासिल करने का, इस फायदे के हासिल करने का, इस नुकसान से बचने का, ये भी सबब है। हालांकि हकीकत में वो सबब है ही नहीं। मिसाल के तौर पर तावीज बांध लेना कि फला मर्ज का इलाज बस ये तावीज है, हकीकत में सबब है ये सबब ही नहीं है हकीकत में, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो इसे यकीनी सबब भी नहीं कह सकते, ज़न्ने गालिब भी नहीं कह सकते, ये वहमी सबब। इस तरह के असबाब को इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ है और इस तरह के असबाब से दूर रहना ही तवक्कुल है। गुज़श्ता कल की बात है या परसों की शायद, एक बंदे ने पूछा, किसी के पास गया था, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो कोई उसको नुस्खा दिया
اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا، جیب کے اندر. اگر سو جائے تو بستر کے اندر، تکیے کے اندر رکھنا پڑے گا، تب سر کا درد ختم ہوگا. تو آپ بتائیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے اور جیب میں پڑیا رکھنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی جوڑ ہے دونوں کے درمیان؟ کسی کے پیٹھ میں درد ہو رہا ہے تو اب اس کو ڈاکٹر دے کوئی درخت کہ اپنے گھر کے پیچھے اسے جا کے 1 فٹ گڈھا کر کے گاڑ دو، دونوں میں کوئی تعلق ہے؟ اس علاقے میں بنگال میں یہ زیادہ ہی چلتا ہے، کوبیراج کہتے ہیں نا، یا کیا کہتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ ان کا بزنس اس علاقے میں چلتا ہے. سب سے زیادہ یہی علاقہ ہے جس میں وہ سب کامیاب ہیں، کروڑ پتی سب ہو جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر مسلمان لوگ ہی جاتے ہیں ان کے پاس اور اپنی پوری جائیداد ان پر لوٹا کے آ جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے اہل حدیث بھی ان کے دام فریب میں آ جاتے ہیں اور اپنا مال دولت سب کچھ ان کے قدموں میں لوٹا کے آ جاتے ہیں. یہ سب کے سب وہمی اسباب ہے، توکل کے عین خلاف ہے. اگر کوئی ان طریقوں کو اختیار کرے تو وہ اللہ رب العالمین پر توکل نہیں کرتا. ان اسباب کو چھوڑنا ہی توکل ہے. تو اسباب 3 طرح کے ہیں، ایک طرح کے نہیں ہیں. تو یہ مؤمنین کی صفات اہل سنت والجماعت کی جو حقیقی توکل ہے وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں. اور ایسے توکل کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فضیلت بیان کی ہے. کیا ہوگا؟ 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. آخر میں ختم مجلس کی جو دعا ہے اس سے اس کتاب کو بھی ختم کیا گیا ہے. ہم بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں اور یہیں سے اس درس کا اختتام ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیں، ہم سب کے میزان حسنات میں شمار فرمائیں، اور آخر میں ہم ختم مجلس کی دعا پڑھ کے اس مجلس کا خاتمہ کریں گے، اختتام کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.